علیکم ویورز اینڈ لسنرز. بہت ٹائم ہوا ڈفرینٹ پوسٹ آپ کو میں بھیجتی رہی، مگر اب میرا دل چاہا کہ میں اپنا تھوڑا سا ڈفرینٹ وے بھی شو کروں، جس میں آج میرا پہلا ٹاپک ہے کہ کیوں اتنی ڈائیورسز ہو رہی ہیں، اور جو میرے ساتھ شیئر کر رہے ہیں وہ آپ کو اس کا جواب دیں گے. تو بیٹا آپ مجھے اپنا بتائیے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے وہ کیوں یہ ایشو کیوں اٹھ رہا ہے اتنا زیادہ؟ ایک ریزن جو السلام علیکم ایک ریزن جو مجھے سمجھ آ رہا ہے وہ یہ سمجھ آ رہا ہے، جو ہم لوگوں نے بہت دفعہ ڈسکس بھی کیا ہے، وہ ہے سوشل میڈیا. کیونکہ ہر بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل میں انٹرنیٹ ہے. آپ اپنے آپ کو صرف اپنی ایج گروپ کے ہر بچے سے کمپیئر کر سکتے ہیں دنیا بھر میں، اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جیسے لوگ بہت، اور آپ کی جیسے وسائل اور ریسورسز جیسے لوگ دنیا میں بالکل الگ زندگیاں گزار رہے ہیں، اور وہ پاسبل ہے، کوئی مشکل نہیں ہے وہ زندگی. تو پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ہم کیوں اتنی تکلیف یا اتنی پرابلم سے گزریں اگر ہمیں کوئی چیز آسانی سے مل سکتی ہے. جی بالکل صحیح ہے. میں بھی کیونکہ چونکہ آپ نئی جنریشن کے ہیں، آپ کو زیادہ ویوز ہیں، مگر میرا جو اپنا ذاتی کہنا ہے کہ پیشنس ختم ہو گیا ہے. کیونکہ جب دو ڈفرینٹ، ایک عورت اور ایک مرد ڈفرینٹ گھروں سے آتے ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ سوچیں لے کے آتے ہیں، ڈفرینٹ کیریکٹر لے کے آتے ہیں، تو ان کو آپس میں مینگل ہونے میں ٹائم لگتا ہے. یہ نہیں کہ آپ راتوں رات ایک بہت شدید محبت کے دائرے میں بن جائیں گے. آپ دیکھیں کہ بچے آج کل باتیں بھی کرتے ہیں، بچے آج کل گھومتے پھرتے بھی ہیں، پھر بھی وہی حال ہے. ہم کہیں کہ نہیں جی گھومنے پھرنے سے فرق پڑ گیا، باتیں کرنے سے فرق پڑ گیا، جبکہ ہمارے زمانے میں تو تصویر دکھانا بھی الاؤ نہیں تھی، کوئی تصویر بھی لڑکی کی نہیں دیکھتا تھا. تو اور زندگیاں بہت اچھی گزار کے ہمارے پارٹنر چلے گئے، اور لازمی الٹیمیٹلی ہمیں بھی چلے جانا ہے. تو یہ مجھے آپ کو لگتا ہے پیشنس بھی ہے، اور دوسرا ایک ریزن جو مجھے لگتا ہے ہماری ایج کا، وہ یہ ہے کہ کیونکہ اب لوگ اپنی امی کے گھر پر اور اپنی ذات میں اتنے کمپلیٹ محسوس کرتے ہیں، جیسے کہ بچوں کی اپنی اتنی اچھی ایجوکیشن ہے، یا اپنی اتنے اچھے فرینڈ سرکل ہے، یا اب ان کی اتنی کمپلیٹ اپنی لائف ہے ماں باپ کے گھر پر، اور ماں باپ بھی اتنا ہی ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہیں، لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں، اپنی لائف ہے ماں باپ کے گھر پر، اور ماں باپ بھی اتنا ہی ان سے پیار اور محبت کرتے ہیں کہ وہ یہ سوچتی ہیں، لڑکیوں کے پوائنٹ آف ویو سے میں بتا رہی ہوں، کہ اگر بہت ایکسیپشنل چیز ہوگی تو ہم شادی میں بندھے، مگر اگر بہت معمولی انسان ہے اور اس کے ساتھ ایک بہت بڑا، اس کی اپنی جو پرابلمز ہیں تو ہیں، اس کے ساتھ ایک بہت بڑا بیگیج ہے ان لاز کے فارم میں، تو اس سے اچھا یہی ہے کہ بھئی ہم اپنی زندگی اکیلے گزار لیں. اور اتنا تو فائنینشلی اب ہر لڑکی کما سکتی ہے کہ اپنا اچھا گزارا کر لے، تو اب وہ فائنینشیل ڈپینڈنسی بھی شوہروں پہ نہیں رہی. تو بات آپ کی مجھے بہت حد تک صحیح لگتی ہے، مگر ڈیفینیٹلی میں اس چیز کو اگری نہیں کروں گی کہ بچے اس چیز کے لیے تیار ہوں کہ ہم اکیلے رہیں گے، کیونکہ اس چیز کو میں نہیں پسند کرتی. لائف کی خوبصورتی یہی ہے کہ پارٹنرشپ ہو، اور اچھی پارٹنرشپ ہو. اچھا، یہ اس کے علاوہ یہ بات بالکل صحیح ہے کہ چونکہ بچیوں اور بچوں دونوں کو ایکولی ایجوکیشن، ایکولی جیسی ڈائٹ، کھانا پینا، ایکولی گھومنا پھرنا، سب کچھ ملتا ہے. جبکہ پہلے زمانے میں لوگ پوری کوشش کرتا تھا کہ بچوں کو ہم نسبتاً کم دیں تاکہ وہ اپنے گھروں کو آسانی سے چلا سکے. اور یہ فیکٹ ہے، یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ فیکٹ ہے کہ اس وقت اس طریقے سے کیا جاتا تھا، اور اس کے رزلٹ شاید بہتر تھے ہم آج کی نسبت. مگر یہ چیز بھی بری نہیں ہے، کیونکہ ماں باپ چاہتے ہیں ہمارے بچے کسی طرح کم نہ ہوں، تو وہ ہر چیز پرووائڈ کرتے ہیں. مگر میں ڈیفینیٹلی چاہوں گی کہ وہ یہ لیسن بھی پرووائڈ کریں کہ بیٹے ایک دوسرے سے ساتھ نبھانا سیکھیں. آپ کیونکہ لائف پارٹنر کے ساتھ زیادہ خوبصورت ہے نسبتاً علیحدہ رہنے کے.
تو یہ میں ضرور اس چیز کو فوکس کروں گی اور بلکہ سب کو میسج بھیجوں گی کہ آپ اپنے اس کا پارٹنر کے لیے ایک ہاں اس کا اچھی مطلب سوچ یہ ہے رکھیں۔ کہ لڑکوں کو اپنا گیم لیول اپ کرنا ہے کہ اب انہوں نے اپنے یہ نہیں کہنا کہ ہم جیسے بھی ہیں، ہم جو پہنیں گے، ہم جیسے کھائیں گے پیئیں گے، ہماری جو عادات ہے، لڑکی بس ہر حال میں ہمیں ایکسیپٹ کرے، اور وہ بھی عمدہ لڑکی، کوئی عام لڑکی نہیں، کیونکہ اب لڑکیوں کو اپنی ویلیو پتہ ہے۔ وہ کہیں گی کہ اگر ہم تمہارے ساتھ شادی میں آ رہے ہیں اور ہم اتنے کیپیبل ہیں، اتنے گڈ لکنگ ہیں، تو اگر آپ آگے سامنے والا بندہ اتنا نہیں ہے تو ایٹ لیسٹ کوشش کرے۔ تو اب لڑکوں کو محنت کرنی پڑے گی شادیوں میں، اب صرف لڑکیاں شادیاں نہیں چلائیں گی۔ بالکل 100% ٹرو ہے، یہ بات 100% ٹرو ہے، مگر بس میرا میسج یہی ہوگا الٹیمیٹلی کہ کوشش کی جائے اور پیرنٹس کو بھی اور بچوں کو بھی کہ وہ ایک خوبصورتی سے اپنے گھروں کو نبھا کر سکیں۔ اگر کمی بیشیاں ہیں چاہے لڑکی کے سائڈ پہ یا لڑکے کے سائڈ پہ، اس کو کوئی نہ کوئی طریقہ فل کرنے کا سوچیں، بجائے اس کے کہ اس کو توڑنے کا سوچیں۔ توڑنا کوئی جواز نہیں ہے۔ اس کا بھی ایک اور ریزن جو ہم لوگوں نے میں سوچتی ہوں جو شاید لوگوں کو اتنا ایکسیپٹیبل نہیں لگتا، وہ ہے ریلیجن، کیونکہ ہم پہلے جو تھے کلچرلی شادیاں چلاتے تھے، جو بہت ساری ہندو انفلوئنسز کے انڈر تھی کہ بہت لڑکی پہ سے بہت خدمت کرے، بہت شوہر کی اور سسرالوں کے نیچے بچھے۔ مگر جب لڑکیوں نے خود سے اسلام پڑھنا شروع کیا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، نہ شوہر ان لاز کی تو کوئی رسپانسبلٹی دور دور تک نہیں ہے، اور شوہر کی رسپانسبلٹی ڈیفینیٹلی ہے، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ان کے پاس بہت سارے رائٹس ہیں جو شوہر نے ان کے پورے کرنے ہیں۔ تو اس طرح سے لڑکیوں کو بہت سارا کانفیڈنس دین کی طرف سے بھی ملا ہے کہ آپ کو یہ ناجائز سختیاں یا ناجائز پسنا ایکسیپٹ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لائف وہی ہوگی جس میں دونوں سائڈ ایکولی کریں گے تو چلے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی ریزن ہے۔ ہاں بالکل صحیح ہے۔ بہرحال میری پھر مڑ کے میں وہی اپنا جملہ بولوں گی کہ ہم سب اس میں ہم سب کو یعنی کہ لڑکا لڑکی اور دونوں سائڈ کے پیرنٹس کو اس طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ بچے آپس میں بہت خوبصورتی سے رہ سکیں، نہ کہ ساسیں اپنے زور و دباؤ سے ان کو دبانا چاہیں، یا لڑکی کے ماں باپ بڑا بن کے آ جائیں کہ ہم اپنی بیٹی کو لے جائیں گے۔ یہ چیزیں کچھ خوبصورت نہیں ہیں۔ خوبصورتی بنانے کے لیے آپ کو ڈیفینیٹلی سب کو کمپرومائزز کرنے پڑیں گے، اور اچھے کمپرومائزز، یہ نہیں کہ کوئی خدا نخواستہ گلے کے اوپر کسی نے چھری رکھ دی ہے۔ تو یہ میرا آج کا ٹاپک ہے۔ اللہ حافظ۔